بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھیں گے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کے موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے۔ جب کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہے تھے۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ابن ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نکال نہیں پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو باغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر باغور و بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدموں کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے اشاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرحوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرحوم کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرحوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرحوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرحوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرحوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکے۔ تمام لوگ بڑی دور سے امیر ابن مرحوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے۔